کہ اسلام یہاں پر 1400 سال پہلے آیا ہے یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت مصطفیٰ پہلی صدی ہجری میں آئی ہوگی، لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا تھا. پوری دنیا کے لیے اسلام نے ایک کلچر پیش کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام توحید کا درس دیتا ہے. چاہے دنیا میں بسنے والا کہیں کا بھی انسان ہو، لیکن سب سے پہلی فکر اسلام یہ دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ وحدانیت کا تصور اس کو ہلکے میں مت لینا، اس کو ہلکے میں مت سمجھنا. محققین نے کہا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا ذہن ہمیشہ ایک رہتا ہے، اور جب وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو اس کا ذہن کبھی بھی دماغ سلامت نہیں رہتا. یہاں تک کہ وہ چاہے سائنٹسٹ بھی بن جائے بہت بڑا، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کبھی وہ جانوروں کو خدا کہہ لے گا، کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی تاروں کو. وہ اسی کشمکش میں دھوکے کھاتا رہتا ہے. آخر میں کس کو طاقتور سمجھوں؟ اور اسلام نے یہ تمام بلاؤں سے ہمیں آزاد کیا. ہمارے ذہن کو وحدانیت، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا ایسا یقین دیا ہے کہ چاہے ہمارا غریب ہو یا امیر ہو، ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ میرے عزیزوں، مساوات. اسلام کا ایک کلچر یہ ہے کہ توازن ہے، اس کے اندر برابری ہے، ایکویلٹی ہے. کہ چاہے وہ افریقہ کا ہو، کہ امریکہ کا ہو، کہ عرب کا ہو، کہ ہند کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ نے ہم سب کی زبان قرآن کی عربی میں بنا دی ہے. ہم جہاں پر بھی ہو، نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ سے ختم کرتے ہیں، چاہے ہماری زبانیں مختلف ہیں. تو یہ اسلام کا کلچر ہے جو پورے ورلڈ کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے. کچھ کلچر ایسے ہیں جو کسی خاص علاقے کے لیے ہیں. عزیزان گرامی، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم ایک آفاقی دین کے ماننے والے ہو. صرف ممبئی کا ایک دھرم نہیں ہے، یہ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو آدم علیہ السلام کی یہاں پر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا دین ہے. یہ دین کسی ایک زمانے کے لیے نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہاں پر 1400 سال پہلے آیا ہے یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت مصطفیٰ پہلی صدی ہجری میں آئی ہوگی، لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا تھا، اسی دن اسلام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہنے والا یہی دین اکمل ہے. جب ہم اتنے بڑے آفاقی دین اور اتنے بڑے پرانے مذہب کو جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں تو اس مذہب میں ہونے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج نوجوان طبقہ ان ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، کمپنی میں جب کوئی جاب کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہر ایک کی فیلڈ کے حساب سے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اگر تمہیں صرف آفس بوائے کے طور پر لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آفس کے کام آپ کو دیکھنے پڑے، اور اگر تھوڑی پوسٹ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو کلرک کے کام دیے جائیں، یا اور بڑھ جائے تو آپ کو سپروائزر بنایا جائے، تھوڑی سی اور ذمہ داریاں ہو جائیں گی. لیکن جب آپ کو مینیجر بنایا جائے تو آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کا خیال کرنا ہوتا ہے. کمپنی کے آمد و رفت، اس کی آمدنی، اس کے اخراجات، بہت ساری چیزیں اسے دیکھنی پڑتی ہیں. جس کا سٹینڈرڈ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو جس مقام پر پہنچتا ہے اس کی ذمہ داریاں ویسی ہوتی ہیں. میرے عزیزوں، تمہارا سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے. ایک عظیم پوسٹ دیا ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام تمہیں دیا ہے، اور تمہیں اب نہ صرف اپنے گھر کی سوچنی ہے، نہ صرف اپنے اولاد کی، نہ صرف اپنے نفس کی،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آفاقی دین دیا ہے، تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ کائنات، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ جہاں پر بھی زمین پر ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ میں میرے گھر کو سنبھال کر کے چلوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین تو مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا، دعوت دین کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ پورا صحیح ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کو بند کر دیتے، ختم فرما دیتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، خط لکھے، کبھی ایران کے بادشاہ کو، کبھی مصر کے بادشاہ کو، کبھی روم کے بادشاہ کو، کبھی یمن کے بادشاہ کو، سب کو خطوط لکھے اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کا رسول بنایا ہے، میں ہر زمین کے خطے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ ہر ایک کو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے کہ نہیں دی؟ ہر ایک تک اصلاح کی کوشش فرمائی ہے، لیکن اس دعوت کو آج ہم گھیرتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری دعوت اپنوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ میں اسلامی تاریخ کے چند وہ نوجوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں پلے ہوئے، آپ کی تربیت پائے ہوئے وہ صحابہ جن کی جوانی اتنی کہ ابھی شادی کی عمر ہے، لیکن انہوں نے وہ کردار ادا کیے۔ میرے عزیزوں، آج سب سے پہلی چیز یہ ہے، دوسرے جانے یا نہ جانے، پہلے آپ جانیں اسلامی تاریخ کو۔ میں آج اسلام کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں اور بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، تمہاری عمر کہاں چلی گئی؟ تم نے اس کائنات کے لیے کیا کیا ہے؟ جس جگہ پر تم ہو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے آج تک؟ ہو سکتا ہے آپ جواب نہیں کہیں میں نے گھر بنا لیا، گھر تو تم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ میں نے بہت اچھے قسم کے کھانے بنائے، وہ تم نے اپنے پیٹ کے لیے بنائے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات کے لیے تمہارا کوئی حصہ ہے اس میں؟ تم نے اپنے طور پر کوئی چیز اس میں پیش کی ہے؟ چلو پوری دنیا کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ یہ ہمارا عزیز وطن ہے ہندوستان، کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اسلامی نوجوان ایسے ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری کائنات میں ایسا حصہ رکھا ہے کہ آج تک دنیا انہی سے پانی پی رہی ہے، انہی کے علوم سے، ان کے دیے ہوئے طریقوں سے سیراب ہو رہی ہے۔ دنیا کوئی معلوم نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، صرف ایک ٹاپک تھا جس کو میں نے پڑھا ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری کائنات کے لیے مسلمانوں نے کیا 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 ہے، اسلامی نوجوانوں نے کیا کیا دیا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے، آج یورپ کا کلچر پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، امریکہ آج سپر پاور کہلاتا ہے اور وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ناسا جیسی چیزیں ہیں کہ یہ خلا میں بھی جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں، یہ سورج کی کرنیں دیکھ رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں، اسی لیے یہ پوری دنیا میں آج چھائے ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یورپ اور امریکہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، روڈ نام کی تک کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت اسلام اور اسلام کے چاہنے والے نوجوانوں نے پوری دنیا میں کیا پیش کیا؟ سب سے پہلی چیز اگر میں بتاؤں آپ کو، تیسری ہجری ہے، تیسری صدی ہجری، یعنی تقریباً آج سے 1100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 1100 سال پہلے عرب کا ایک نوجوان اٹھتا ہے جس کو کحالی کہا جاتا ہے۔ کحالی یہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے آنکھوں کا آپریشن کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ایجاد کی آنکھوں کے امراض کے متعلق، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ حصہ اگر کسی کا ہے تو علماء اسلام کا ہے۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اسلامی علماء کی کتابوں سے لیے ہوئے افکار موجود ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی آج بھی اسلامی میڈیکل سائنس سے لی ہوئی کتابوں کو پڑھا رہی ہے۔ اسلامی نوجوان وہ ہے کحالی جنہوں نے سب سے پہلے آنکھوں کے امراض کے متعلق بتایا پوری دنیا میں۔
اور ابو القاسم زہراوی ایک ایسے بڑے عالم، ایک ایسے سائنسدان، یہ میں اسلامی نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابو القاسم زہراوی یہ کون ہے؟ طب میں، میڈیکل لائن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے آپریشن کرنے کے طریقے بتایا۔ اس وقت تک دنیا میں کہیں پر جسم کے اندر کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو القاسم زہراوی یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے پوری دنیا کو سرجری کا علم سکھایا ہے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا یہ عالم ہے۔ 1200 سال پہلے کے ایک نوجوان عالم دین دنیا کو میڈیکل سائنس میں سرجری کا پورا علم دے دیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، علی بن عیسیٰ الحمدانی نام سے ایک بزرگ گزرے، عالم دین ہے اور ایسے سائنسدان، اور ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، یہ میں وہ نام ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید ہمارے کالج کے بچے یہ جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، گریویٹی، ارتھ کی یعنی زمین کی کشش ثقل، زمین کھینچنے کی قوت رکھتی ہے، جو بھی چیز اوپر اڑاؤ نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے یہ گریویٹی کے جو قانون ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج سب نیوٹن کی طرف مشہور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سائنسدان ہے نیوٹن جس نے گریویٹی کے نظریے کو پوری دنیا میں پیش کیا۔ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے عالم دین علی بن عیسیٰ الحمدانی نے اس گریویٹی کے قانون کو پیش کیا تھا، جب پوری دنیا میں سائنس نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ابو القاسم زہراوی، اور پھر آپ کو میں بتاؤں ابن سینا، جنہوں نے بچوں کے امراض میں سب سے پہلی کتاب لکھی جو آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہ حصے ہیں جو اسلامی نوجوانوں نے دنیا کی ترقی میں اپنا، جس کو کہتے ہیں یوگدان، اپنا حصہ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، امام محمد رازی یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جنہوں نے فزکس کے علم کو سب سے پہلے ایجاد کیا، کیمسٹری سب سے پہلے عالم دین نے ایجاد کیا ہے۔ کیمسٹری آج پڑھائی جاتی ہے پورے کالجز میں، یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یہ علماء اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ الجبرا جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ الجبرا ہی نہیں بلکہ ہندسہ جس کو کہتے ہیں، انجینئرنگ کے آج جتنے قوانین ہیں، انجینئرنگ کو شروع کرنے والے سب سے پہلے عالم دین ہیں حضرت ابو القاسم زہراوی۔ یہ وہ علماء کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علوم سے لوگوں کو سیراب کیا، اور آج تک دنیا انہی کی کتابوں سے اپنے نظریات کو قائم رکھی ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، سب سے پہلے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ بھی جنہوں نے پیش کیا وہ علی بن عیسیٰ حمدانی تھے۔ سب سے پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ آپ تو صرف نیوٹن کو جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جانتے ہیں، بس انہی لوگوں کو کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہی تو افسوس ہے، ہمارے بچے اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں، اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ آج میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ باتیں میں آپ کی رغبت کے لیے بتا رہا ہوں، ہماری عمریں اتنی بیت گئی، کیا ہم نے بھی اس کائنات کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے؟ ہم نے کچھ ترقی کرنے کے لیے کچھ نظریات پیش کیے ہیں؟ اور ہمیں فخر ہے، ہندوستان میں بھی بابا میزائل عبدالکلام تھے، ایک مسلمان۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے نوجوانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی روئے زمین پر بوجھ بن کر کے نہ رہے، بلکہ اس کائنات کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر کے جائیں۔ یہ وہ علماء ہیں جن کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں بھی مٹ جائیں گے، ہمارے نام بھی بجھ جائیں گے، پتہ نہیں کب آئے تھے اور کب چلے گئے، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی۔ آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو نفس کے انگارے ہیں میں خوب مزے لے لوں، میں اپنی جوانی کو عیش میں گزار لوں۔ کیا یہی طریقے ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں ہمیں؟ آج کی رات تم دوسروں کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہونا کہ آج پوری دنیا پارٹی منا رہی ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے تجھے جو اس کائنات میں بھیجا ہے بہت مختصر سی مدت کے لیے بھیجا ہے۔ تم یوں جوان ہوئے، یوں بوڑھے ہوئے اور یوں ہی چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا تم کب اس کائنات میں جوان ہوئے اور کب بڑھاپا آ گیا اور کب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
پوچھ لو جو بوڑھے ہیں آج، یہ کل کے جوان تھے، اور جو آج جوان ہیں یہ کل کے بچپنے میں تھے، بچپنا تھا۔ یہ دنیا اتنی تیزی سے بھاگتی جا رہی ہے اور ہم اپنے راتوں کو اور اپنے دنوں کو عیاشیوں میں بتا رہے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہے، اسلامی نوجوانوں کے کردار کے سلسلے میں اگر ہم سے سوال کیا جائے مجھے شرم آئے گی۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، ہاں میں نے ایک بات یہ پیش کی کہ اسلام کے وہ عظیم ہونہار نوجوان جو علماء اسلام تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں دنیا پر حکومت کے سلیقے سکھائے۔ آپ کو معلوم نہیں، لے آؤٹ بنانے کے طریقے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے، بیت المال کا طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیش کیا ہے، اور جنگی مہم اور جنگوں کے طور طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ سیاست کرنا پورا اسلام کا طریقہ تھا، یہ گندی سیاست نہیں۔ پارلیمنٹ چلانے کے طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں، گھر کے بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں، روڈ بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک دو حصہ نہیں ہے میرے عزیزوں کائنات میں۔ میں جانتا ہوں مصر میں نے دیکھا تھا، اٹلی کے، یورپ کے کچھ بادشاہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، علماء ربانیین وہاں تھے، اپنے بچوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ کون؟ یورپ کے بادشاہ۔ اور جب ان کے بچے علماء اسلام سے پڑھ کر کے یورپ میں آتے تھے تو پورا یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا، یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں سے سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، عربوں سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو آج الٹا نہیں ہے، آج انگریز آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم پوری طرح سے الٹ کیسے گئے، ہمارا حصہ کہاں چلا گیا؟ چلو آج اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا لوگ صرف مسجد کی بات کرتے ہیں، میں میرے عزیز آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، نمازیں عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام نہیں۔ عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام عبادت ہی نہیں ہے، یعنی نمازیں ہی پورا اسلام نہیں۔ اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں، تمام شعبوں کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آج تجارت کے اصول ہم بھول گئے، تجارت کے جو اصول تھے وہ اسلام کے دیے ہوئے تھے۔ فقہ کی کتابیں آج بھی بھری ہوئی ہیں، تجارت کے اصول پورے علماء کو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ علماء تجارت میں ایک بھی نہیں دکھتے، لیکن تجارت کے پورے مسائل پڑے ہوئے، خرید و فروخت کے مسائل، خیار عیب، خیار شر، یہ کتنے مسائل پڑے ہوئے علماء موجود ہیں، لیکن تجارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے تجارت کے اصول بتائے، غلامی سے پوری کائنات کو آزاد کرنے والا اسلام ہے، عورتوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اسلام نے عظیم پیغامات دیے۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں صرف کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا کر کے سلا دیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نوجوان سے، آپ کا کیا حصہ ہے اس پوری کائنات میں؟ تمہارا کیا حصہ ہے؟ افسوس ہوگا اگر میں یہ ساری تقریر کسی اور کے سامنے کروں کہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے امام رازی بغداد کے ایک بڑے مشہور سائنسدان، عالم دین، ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، بغداد میں ہاسپٹل بنانے کے لیے خلیفہ نے سب سے پہلے ہاسپٹل بھی اسلام کا دیا ہوا ہے طور طریقہ، پہلے لوگ گھروں سے علاج کراتے، ہاسپٹل بنانے کا ایک علم ہے، کہاں بننا چاہیے؟ ممبئی میں تو کہیں بھی بن جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ جگہ کی قلت ہے، لیکن اس کے اصول ہیں۔ یہ اصول سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے جانتے ہیں آپ؟ بغداد میں جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے امام رازی سے پوچھا کہ ہمیں ایک مستشفیٰ بنانا ہے۔ مستشفیٰ کہتے ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کریں، ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے۔ کس جگہ بنا ہے؟ بغداد کی۔ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا، آج تک لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ مجھے کچھ کچے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے، کسی بیل کے یا جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے، کافی ٹکڑے ان کے پاس لا کر کے دیے گئے، بڑے بڑے ٹکڑے، ہر ٹکڑے کو انہوں نے لکڑی میں پرو دیا اور کہا بغداد کے ہر محلے میں یہ لگا دو، ایک ایک لکڑی، ہر محلے میں ایک ایک لکڑی جس کے اوپر گوشت لٹک رہا ہو، لگا دیا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے، کیوں گوشت لٹکا رہے ہیں؟ کسی کے سمجھ میں نہیں تھا۔ بغداد میں لٹکائے گئے، وہ گوشت لٹکتا رہا 3 دن تک۔ اس کے بعد
امام راضی نے ہر جگہ کے اس لٹکے ہوئے لکڑی پر جو لٹکے ہوئے گوشت تھے ان کو واپس منگوایا، لاؤ۔ اب اس میں سارے جو ٹکڑے تھے سب کی کیفیت الگ تھی۔ کچھ گوشت کے ٹکڑے وہ تھے جو بالکل سڑ چکے تھے، سوکھ چکے تھے، کچھ وہ تھے جن میں بدبو تھی، لیکن ایک ٹکڑا ایسا تھا جس میں ابھی بھی تازگی باقی تھی، لیکن اس میں ہلکا پن آیا ہوگا مرجھانے کا، لیکن تازگی باقی تھی۔ امام راضی نے پوچھا یہ ٹکڑا کس محلے میں لگا تھا؟ بتایا گیا فلاں محلے میں یہ لگا تھا۔ کہا اسی جگہ پر ہاسپٹل بننا چاہیے تاکہ مریضوں کا جسم جلدی نہ سڑے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے پیش کیا کہ ایسی جگہ ہاسپٹل ہو جہاں کی فضا مریض کے جسم کو جلدی متاثر نہ کرے۔ اس وقت سارے لوگوں کی عقلیں حیران تھی، کیا یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے علماء اسلام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اسلام پہ باتیں کرتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علماء اسلام نے کیا کیا حصے رکھے ہیں؟ ہماری کتابیں، یہ افسوس ہے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو ان اصول سے واقف نہیں کرایا گیا۔ آج کی مجلس میں میں صرف اسی ٹاپک کو لے کر کے بیٹھا ہوں۔ تقریریں بہت ساری سنتے ہوں گے آپ، فضیلتوں میں، واقعات میں، لیکن میں آج آپ کی پرانی تاریخ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ سال گزرتے جا رہے ہیں میرے عزیزوں، 2019 بھی چلا گیا، تمہاری زندگی کا ایک سال یوں ہی چلا جا رہا ہے۔ اب جو بچے ہوئے سال ہیں، کیا آپ میں سے بھی کوئی تیار ہے کہ میں بھی اپنی محنتوں سے اس کائنات کے لیے کوئی نظریہ پیش کر دوں؟ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بچپن میں ایک اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے، تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے۔ بنو امیہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا، آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی، ایک ایسی چیز جو آج سب کے پاس ہے، آپ کے سب کے پاس ہے، اور اسی سے ہمارا دن رات معلوم پڑ رہا ہے، اسی سے ہمارے ساری چیزیں معلوم پڑ رہی ہیں، سب کے پاس ہے تقریباً۔ بنو امیہ کی جب خلافت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے سب سے پہلے گھڑی بنانے کا طریقہ بتایا۔ یہ وقت معلوم کرنے کے طریقے نہیں تھے اس وقت، سورج دیکھ کر کے لوگ وقت طے کرتے تھے، صبح ابھی اتنا پہر، دو پہر، سے پہر، چار پہر تھی، یعنی پورے 24 گھنٹوں کو 8 پہر میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ 8 پہر جانتے تھے لوگ، سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے تو یہ پہر چل رہا ہے، کڑک ہو جائے تو یہ پہر چل رہا ہے، لیکن آج کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھتا، فوراً اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے۔ راتوں کو وہ لوگ وقت طے کرتے تھے، ان کی سحری افطار سورج اور چاند سے ہی چلتی تھی۔ کون سی گھڑی تھی؟ سب سے پہلے یہ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بنو امیہ کی خلافت میں ایک نوجوان عالم دین نے پیش کیا تھا۔ وہ بچے تھے اگرچہ، لیکن سب سے پہلا یہ طریقہ انہوں نے پیش کیا۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں، جیولوجیا، فزکس، کیمسٹری، الجبرا اور پھر یہ ہندسہ جس کو آج انجینئرنگ کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سب علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ میتھمیٹکس کے سب سے عظیم جو فنڈے ہیں آج بھی، اوکلیدس، لوگارزم، یہ سب اسلامی علماء کے دیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کو باؤنس جا رہی ہوں، کیوں جائیں گے؟ اسی لیے کہ تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ تمام معلوم ہو تو آپ کا سینہ فخر سے تن جائے گا کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حساب پڑھایا ہے، پوری دنیا کو جنہوں نے میڈیکل سائنس دکھایا ہے، پوری دنیا کو۔ ایک عالم دین ہے شیخ ابن سینا، اور ان کا نام ہے علی بن عیسیٰ الحمدانی، ایک اور بزرگ ہے۔ کیمرے کے متعلق سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ شعائیں ہوتی ہیں جو قید کرتی ہیں، ایکس رے کا علم یہ علماء اسلام کا دیا ہوا۔ کتنی باتیں میں پیش کروں، وقت کم ہے، کسی کو تفصیلات چاہیے تو انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کرے۔ میں جو بول رہا ہوں کیا یہ لفاظی ہے یا حقیقت ہے؟ ڈھونڈنا تو میں پتہ چلے گا کہ یہ سارے علوم علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا ایکس رے پر چل رہی ہے، ہر چیز ایکس رے کے ذریعے سے معلومات کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سارا علم علماء اسلام کا دیا ہوا ہے۔ تاریخ اس لیے بتانا ضروری ہے میرے عزیزوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ اسلام صرف جو ہے 11ویں کے پکانے کے کھچڑے اور نیاز میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ
کہ صرف شربت بانٹنے کا نام اسلام ہے، صرف ٹوپی پہننے کا نام اسلام ہے، صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، چاہے وہ عرب ہو۔ افریقہ کی سرزمین پر جب صحابہ پہنچے تھے، وہاں تو لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، پتوں سے اپنے جسموں کو چھپاتے تھے، وہ بھی صرف سطر جو جسم کا شرمگاہ کا حصہ ہے۔ کپڑے پہننے کے طور طریقے بھی اسلام نے افریقی لوگوں کو سکھایا ہے۔ اسلامی یہ علماء ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو ڈھنگ دیا ہے، اصول دیا ہے۔ ہندوستان میں یہ جتنے ترقی کے راہ آج دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی میرے عزیزوں 700 سال تک علماء ربانیین رہے۔ ہر مغل بادشاہ ہو کہ کوئی بھی بادشاہ ہو، لیکن بادشاہوں کے زمانے میں علماء ربانیین تھے، علماء اسلام تھے، انہوں نے تحقیقات پیش کی ہیں۔ آج بھی جو یہاں پر پرانے اینٹک چیزیں جو ہندوستان میں ہیں، جو پوری دنیا میں ہندوستان جس وجہ سے عجائبات میں مشہور ہے، تاج محل کی بنیادیں رکھنے والے اور اس کو جس انداز سے بنانے والے، اتنے 100 سال گزر گئے لیکن اس کے آج بھی بنانے کے طور طریقوں کو کاپی بھی نہیں کیا جا سکا۔ یہ وہ دور ہے جو اسلام کا روشن دور تھا، اور علماء ربانیین نے ہر پیدا ہونے والے نوجوان کو علوم سکھائے تھے۔ یہاں آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑتے ہیں۔ آج میں یہ اگر باتیں کسی اور کے سامنے کروں کہ یہ ہماری روشن تاریخ ہے، تو وہ مجھ سے پلٹ کر کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی روشن تاریخ، لیکن آج تو آپ کے نوجوان نشہ بیچنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج تو وہ مجھے پلٹ کر کے یہ کہے گا کہ اگر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کہاں نشہ ملتا ہے تو ہم ایڈریس آپ کے محلے کا دیتے ہیں، ہم آپ کے محلے میں بھیجتے ہیں۔ آپ کے نوجوان تو ان کاموں میں آج مشہور ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عظیم تبدیلی ہمارے اندر آ گئی، یعنی اتنی خطرناک تبدیلی، تھوڑا بہت بھی کمپیریزن میں ہم بیٹھ نہیں پاتے۔ کہاں ہماری تاریخ اور کہاں آج کے دن جو ہماری حالتیں ہیں ایجوکیشن کے معاملات میں، ہم سب کے استاد رہے ہیں، میرے عزیزوں آج علوم کی سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر ہے۔ جانتے ہو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کتنے ایسے گرامر ہیں جو بنائے ہیں اور پوری دنیا کو گرامر کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ جب بنو عباس اور بنو امیہ کے خلافتیں چلتی تھیں، اسلام بہت ترقی کے راہ پر تھا۔ اب میں وہ نوجوانوں کی بات کروں جن کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو پوری رات بھر کسی کٹے پر گزار کر صبح چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد دیر تک اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں، ایسا ان کی زندگی کے کتنے دن گزرتے چلے جائیں؟ تم سوچو کتنے دن گزر گئے، اور تمہاری زندگی کے یہ ایام جو گھڑی کا کانٹا ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کل میں صحیح ہو جاؤں گا، کل میں توبہ کر لوں گا، اس وقت تک جب کل آئے گا تم بوڑھے ہو چکے ہو گے، تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا، تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اے میرے عظیم نوجوان، تم سپہ سالار بنائے گئے ہو، تم ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھے جانے والے تھے، لیکن آج محکوم کی شکل ہو گئی۔ ہم ہر جگہ پر لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے مشہور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا آج ہمیں اسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتی ہیں، انہیں معلوم ہے چند سکے انہیں دیتے ہیں، یہ اس پارٹی میں بھی آئیں گے، اس پارٹی میں بھی آئیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے آپ الیکشن کے ٹائم پر ہر پارٹی کے پیچھے نعرے لگانے کے لیے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں؟ تم تو قائد ہو، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دین اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہیں رب ذوالجلال نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، وہ کتاب تمہارے پاس ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہے کہ وہ آج تک 1400 سال ہو گئے چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، لاؤ ایسی کتاب، کوئی آج تک لا نہ سکا۔ تمہارے پاس اتنا عظیم تحفہ تھا، لیکن تم غلام کیسے ہو؟ دوسروں کے غلام کیسے بنے ہو؟ روٹی کپڑے اور قوت کے نام پر تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاں کتوں کی طرح ان کی ہاں نگرانی پر رکھے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، معاف کرنا کہ میرے جملے اگر سخت ہوں،
لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ عزیزان گرام وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے۔ آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں، کبھی داڑھی کی بات کریں، کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں، اور کچھ نوجوان کترا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہو؟ کیوں دور بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں ہوں، تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہے ہو، جو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے شرابن طہورا جنت میں بنا رکھا ہے۔ مائے سلسبیل ہے، حوض کوثر ہے، تسنیم ہے، وہاں کی حوریں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ بار بار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئی کہ حوران جنت دروازے جنت پر تمہارے استقبال کے لیے تیار۔